سی رحمت کا قلمدان گیا نعمتیں بانٹتا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا نعمتیں بانٹتا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جبریل امین علیہ السلام آپ پر اچانک نازل ہوئے، لیکن بشری شکل میں نازل ہوئے. آپ نے یہ بصری
صورت ہے اس میں نازل نہیں ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ ابتدائی مرحلے ہیں، اگر وہ اپنی اس اصلی صورت کے اندر ظاہر ہوتے تو ہو سکتا ہے آپ ان کے دیدار کی تاب نہ لا سکتے اور آپ پر کچھ سخت قسم کا رد عمل ہوتا۔ جس طرح وہی جبریل امین علیہ السلام شکل بشری میں بھی ہے لیکن فضا کے اندر تخت پہ بیٹھے ہیں اور آفتاب سے زیادہ روشن چہرہ ہے، سر میں سنہری تاج ہے، تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب ان کو دیکھا تو آپ اتنے دہشت زدہ ہو گئے کہ گھٹنوں کے بل گر گیا۔ پھر آپ گھر واپس تشریف لے گئے تو دس سے رونی مجھے کمبل اٹھاؤ، لحاف پر کے ڈالو، اتنی سردی کب کبھی آپ کے جسم پر طاری ہو گئی۔ پہلا مرحلہ تھا، اس لیے بشری حالت کے اندر ڈھل کے حضرت جبریل آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ وقت میں پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیف یاتی کل وحی یا رسول اللہ، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس واحیانا یتمثل لی الملک رجلا فیکلمنی فحی ما یقول۔ بعض اوقات اس طرح گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، اس طرح کی آواز آتی ہے، یعنی تم سنو اگر تو تم یہ سمجھو گے کہ گھنٹی بج رہی ہے، میں سنتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جبریل فرشتہ حالت میں ڈھل جاتا ہے، روبرو بیٹھ کے میرے ساتھ کلام کرتا ہے، وہ بولتا جاتا ہے، میں یاد کرتا جاتا ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی کبھی اسی صورت میں نازل ہوتا ہے کہ جبریل بشری حالت میں وہ آپ کے سامنے آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے ہیں کہ میں ساتھ بھی پڑھ لوں اور بعد میں پھر حل بھی کر لوں گا کہ اچھی طرح محفوظ ہو جائے۔ چنانچہ جبریل تو ایسا یاد کر کے آئے ہوتے تھے، آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہوتے تھے، ایک نازل خان اور حافظ کی تلاوت برابر تو نہیں ہو سکے۔ حافظ صاحب پیٹ پڑھیں گے، سرپٹ پڑھیں گے، نازل خان سے پہلی دفعہ جو سن رہا ہے وہ ایسا ایسا پڑھے گا۔ پھر آپ کو زور دینا پڑتا اپنی طبیعت پر، ہونٹ تیز چلانے پڑتے، زبان تیز چلانی پڑتی، تو آپ پہ مشقت والی کیفیت گزرتی۔ اللہ رب العزت نے اپنے رحمت کے پیش نظر فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ محبوب جلدی قرآن کی آیتوں کو حفظ اور یاد کرنے کے لیے زبان کو تیز چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبریل پڑھتا رہے، تم چپ چاپ بیٹھ کے سنتے رہو، وہ سنا کے چلا جائے، پھر تمہارے دل پہ نقش کرنا بھی ہمارے دل میں آ گیا، ہماری زبان پہ قرات تجوید کے اصولوں کے مطابق جاری کرنا بھی ہمارے دل میں آ گیا، پھر اس کے معنی مطالب اور اسرار و رموز سمجھانا بھی ہمارے دل میں آ گیا۔ ان علیہ جمعہ وقرآن، ہمارے سینے میں محفوظ کرنا بھی ہمارے دل میں، ہماری زبان پر قرات تجوید کے اصولوں کے مطابق جاری کرنا بھی ہمارے دل میں، سمینا علیہ کا بیانہ اور اس کی تفسیر سمجھانا، مطالب مفہوم سمجھانا، وہ بھی ہمارے دل میں آگے۔ محبوب پاک صاحب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وہی کبھی صورت میں نازل ہوتی کہ جبریل بشری حالت میں ڈھل جاتا ہے، اور کبھی وہ اپنی حالت میں رہتے تو آپ پھر بشریت سے الگ ہو جاتے، آپ بھی ملکی حالت میں ڈل جاتے، کیونکہ وہی حاصل کرنے کے لیے مناسبت ضروری ہے۔ جب تک مناسبت نہ ہو تو یہ پیغام لینا دینا متصور نہیں ہو سکتا۔ حضرت جبریل حضرت مریم کے پاس آیا، بشری شکل میں ڈل گیا، انہوں نے سمجھا کہ عام بندہ ہی یا غیر محرم ہے اور یہ اکیلی میں بیٹھی ہوں تو آ گیا ہے، تو کوئی غلط ارادے پر نہ آیا، بد کردار بدتماش نہ ہو، میری عزت کا مناظر نہ ہو جائے، میری سفید چادر جو ہے گناہوں کی آلودگی سے بچی ہوئی اسے داغدار نہ کرتے، کیا تھا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کچھ بھی رب کا ڈر خوف تیرے دل میں ہے، میں اللہ تمام کا واسطہ دے کے کہتی دور ہو۔
میرے قریب تھا آنے والے نے کیا کہا انما انا رسول ربک یا حوالہ غلام دیا میں عام بشر نہیں ہوں میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ جبریل ہوں تجھے پاکیزہ بیٹا دینے کے لیے آیا مناسبت ہونی چاہیے پیغام دینے لینے کے لیے پھر مناسبت کی دو صورتیں ہیں کبھی آپ کی بشریت جبریل کی نورانیت سے غالب آ جاتی تو وہ بشری حالت میں ڈھل کے آتے کبھی جبریل کی ملکیت ہے تو آپ کی بشریت سے غالب آ جاتی تو آپ بشری جامہ الگ کر دیتے اور اپنی نورانیت والی جو حقیقت ہے اس کے ساتھ یعنی خالق من البشریت الی الملکیت ہے کبھی آپ بشریت کی خلت اتار دیتے تھے اور ملکی حالت میں ڈل جاتے تھے اور کبھی وہ بشری خلت میں آپ کے سامنے نمودار ہوتے تھے اس میں تھوڑا سا ہے نقطہ بھی ذہن میں رکھ لو بشریت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے الگ ہو جاتی جس طرح لباس بندہ الگ کر لیتا ہے بشریت الگ ہو جاتی اگر آپ کی حقیقت کی محض بشریت ہے تو بشریت الگ ہو جاتی تو آپ کہاں ہو اس سے پتہ چلا بشریت آپ کی لباس کا اس لیے بشریت سے الگ ہونے کے باوجود آپ موجود ہیں اور وہی جبریل سے عطر کر رہے ہیں حاصل کر رہے ہیں جس طرح جبریل بشری روپ میں آئے یہ لباس ہے حقیقت نہیں ہے اسی طرح آپ بھی اس بشری لباس کو اتار دیتے ہیں اور ملکی حالت میں ڈھل جاتے ہیں تو پتہ چلا یہاں بھی بشریت ایک لباس تھی حقیقت اس کی آپ لانا وہی لین دین کا طریقہ یہ تھا کہ کبھی جبریل بشری حالت میں ڈل کے آتے روبرو بیٹھ کے بات چیت کرتے کبھی وہ اپنی حالت میں ہوتے سرکار بشریت الگ ہو جاتے اور اس سے وہی جو ہے وہ خصوص فرما لیتے تھے تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیونکہ پہلا موقع ہے وہ بشری حالت میں ڈل کر کے حاضر ہو رہے ہیں اور اقرا آپ سے کہتے ہیں تفصیلی پہلے کی جا چکی ہے آپ نے کہاں پڑھا ہوا نہیں تو پڑھانے سے تو پڑھا ہوا پڑھ سکتا ہے نہ ان پڑھ بھی پڑھ سکتا ہے بچہ پہلی دفعہ مکتب میں جاتا ہے الف نے نہیں پڑھا ہوا استاد کہتا ہے پڑھ الف کہہ دیتا ہے استاد دیکھ کہتا ہے وہ دے پڑھ دیتا ہے تو پڑھانے سے تو ان پڑھ بھی پڑھ سکتا ہے یہ عذر کرنے کا کیا مطلب میں پڑھا ہوا نہیں علماء کرام نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام نے ریشم سب ریشم کا ٹکڑا تھا جس پہ یہ آیات لکھی ہوئی تھی کہ وہ سامنے رکھی اور کہا اقرا پڑھیے آپ نے فرمایا میں لکھا ہوا پڑھنے والا نہیں اور یہ فرق ہے پہلے انبیاء علیہ السلام میں اور آپ میں کہ آپ کی کتاب آپ کے سینے پہ اتاری گئی ہے دل پہ اتاری گئی ہے کاغذوں کی صورت میں نہیں بلکہ الفاظ اور معنی جو ہے وہ آپ کے دل پہ اتار دیے گئے ہیں جبکہ باقی انبیاء پر وہ کتابی صورت میں نازل ہوئی کاغذوں پہ لکھی ہوئی جو ہے وہ اتاری گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی تختیوں پہ لکھی اتاری گئی جب وہ حضرت ہارون کے پاس پہنچے اور دیکھا شک ہو رہا تھا چھڑے کی پوجا ہو رہی تھی پھر جو جلال میں آ گیا جوش میں آ گیا الوا وہ تختیاں پھینک دی وہ ٹوٹ بھی گئی ان میں تو لہٰذا پہلے پیغمبروں پر کتابیں کتابی صورت میں نازل ہوتی تھی کاغذوں پر یا تختیوں میں لکھی ہوئی ہوتی تھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان کیا ہے نازل بروح الامین والعقل پہ جبریل اس قرآن کو آپ کے دل پہ اتارتے آپ کے دل میں اس کو نقش کیا جاتا تھا پھر آپ صحابہ کرام کو یاد کراتے تھے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ یہ ایتیں نازل ہوئی جبریل امین نے کہا لکھا ہوا پڑھو تو آپ نے کہا میں لکھا ہوا نہیں پڑھتا ہوں دوبارہ آپ نے 3 مرتبہ جو سینے سے لگایا اور آپ کی بشریت مغلوب ہو گئی قرآنیت ہے وہ غالب ہو گئی جس طرح میں نے بتلایا تھا اسے توجہ اتحادی کہا جاتا ہے جس طرح حضرت پاکی بلا نے مجسی کو پاکی بلا بنا دیا تھا دریائے کرم جوش میں آیا اس نے خدمت کی تھی مہمانوں کا کھانا پیش کیا تھا آپ کا دریائے کرم جوش میں آیا
تو فرمایا مانگ جو مانگنا ہے. اس نے عرض کیا میرا مسلم کو ساتھ دے تو مجھے اپنے جیسا بنا. آپ نے فرمایا میری تو یہ مدتوں کی محنت ہے, برسوں کی محنت ہے, میں نے دل کی نالی کو کھود کھود کے سمندر بنا دیا ہے. اب میں اس سے معرفت کا پانی تیرے چھوٹی سی دل کی نالی میں پڑ دوں تو غرقاب ہو جائے گا. لہٰذا اپنی ہمت طاقت دیر کے مطالبہ کر, استعداد کے مطابق مطالبہ کر, جتنا تیرا دامن ہے اس کے مطابق مطالبہ کر. اس نے عرض کیا کہ جو میرا مطالبہ ہے اگر یہ پورا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو مر جائے گا, برداشت نہیں کر سکے گا تو بچ جائے گا. حل کیا مرنا میں نے وقت مقرر پر, جو میرا وقت لکھا ہوا ہے اسی پر مرنا ہے. اس سے پہلے مر سکتا ہوں, میں بعد میں 1 منٹ زندہ رہ سکتا ہوں. میں عام بادشاہ رہ کے نہیں مرنا چاہتا, میں باقی دلا آپ جب سے خلوت خانہ میں لے گئے تو جو جاتی ڈالی اپنی روح کو اس کی روح سے ملایا, اور جو انوار زندیات ویوز برکات اس میں تھے وہ بادشاہ کے اندر منتقل کر دیے. باہر نکلے تو کوئی فرق نہیں پتا چلتا تھا, صورت شکل کے لحاظ سے بھی, درجے مرتبے کے لحاظ سے. اسے توجہ اتحادی کہا جاتا ہے. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سفر ہجرت میں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, گھر بار چھوڑ رہے ہیں آپ کے لیے, بیوی بچے بچیاں وہ کافروں کے رحم و کرم کو چھوڑ رہے, نبی پاک کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے. پھر آپ محوے خواب ہے, نیند فرما رہے ہیں, آپ جنگ مت مارا جب آپ اسے برداشت کر رہے ہیں. تو اگر باقی بلا کے مہمانوں کا کھانا ایک ماچھی ایک وقت پیش کرے تو وہ اتنی نگاہ کرم کرے جو رحمت للعالمین کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دے رہا ہے, کبھی پاک ان پہ کوئی نہیں نگاہ کرتا. جب مدینہ پہنچے روایات میں آتا ہے کہ لوگ پہلے حضرت صدیق کے ہاتھ پہنچے. کیوں؟ یہ عمر میں بڑے لگتے ہیں, لہٰذا نبی یہ ہوتا ہے. بعض بندے عمر چھوٹی ہوتی ہے لیکن بوڑھے معلوم ہو, بعض عمر بڑی ہوتی ہے پھر بھی جوان معلوم ہوتے ہیں, جسے کایا کہتے ہیں پنجابی میں, کایا اچھی ہے کسی کی کایا کمزور ہے. حضرت صدیق بوڑھے معلوم ہوتے تھے, سرکار جوان معلوم ہوتے تھے. اس لیے میں پوچھتا ہوں کیا بوڑھا ہونا نبی ہونے کی دلیل؟ جو بوڑھا ہو وہ نبی بننا ہے. چہرے پر دعا نہیں بتلا رہا تھا کہ نبوت ادھر ہے, لہر نہیں بتلا رہی تھی کہ نبوت ادھر ہے, نشرا کا سینہ نہیں بتلا رہا تھا کہ نبوت ادھر ہے, معین سے کہنے ہوا والے گھوٹ نہیں بتلا رہے تھے کہ نبوت ادھر ہے, یاسین والے دندال نہیں بتلا رہے تھے کہ نبوت ادھر ہے, یلہ والے ہاتھ نہیں بتلا رہے تھے کہ نبوت ادھر ہے. تو پتہ چلتا ہے اس کریم نے بھی حضرت صدیق پہ نگاہ کرم کر کے پھر رسول کا مقام دے دیا تھا. وہ جو اتحادی کی بدولت اس لیے کوئی فرق نہیں محسوس ہوتا تھا کہ امتی کون ہے نبی کون. وہ بڑھاپے والا فرق معلوم ہوتا تھا ورنہ اور کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا تھا. پھر یار غار نے ادب کا طریقہ کیا اختیار کیا کہ کپڑا تان کے آپ اس پہ کھڑے ہو. لوگوں کے یہ مقابلہ دور ہوتا ہے, وہ مجھے نبی سمجھ رہے ہیں کیونکہ سارے مدینے والوں کو آپ کی زیارت کی ہوئی تھی, آپ پہلی وقت بجا رہے تھے. اس لیے ناواقف لوگ آپ کو نبی سمجھ کے آپ کی تعلیم تقریم کرتے تھے, تو آپ ان کے آپ کے سر پر کپڑا تان کے کھڑے ہو گئے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ تو غلام ہے, اصل وہ جو زیر سایہ بیٹھے ہیں وہ آپ کا وہاں کبھی کرم ہو جاتا ہے. پھر یہ لوگ اپنے غلاموں کو اس طرح نواز بھی دیتے ہیں اور اپنے رنگوں میں رنگ لیتے ہیں. جس طرح اللہ فرماتا ہے صبغۃ اللہ, ایک یہ مرتبہ بھی ہے فناء اللہ وقار اللہ والا کہ اللہ رب العزت کی بندے کو اس کی جو بشری تقاضے ہیں ان سے الگ کر دیتا ہے اور اپنے صفات تجلیات کا مدر بنا دیتا ہے. فناء الشیخ وقار الشیخ فناء الرسول وقار الرسول فناء اللہ وقار اللہ, یہ بھی بنتے ہیں. وہاں جبریل امین علیہ السلام توجہ اتحادی ڈال رہے تھے اور محبوب کریم علیہ السلام کو تسلیم کی جو پاکی نورانیت مغلوب تھی اور بشریت غالب تھی, اس کو بشریت کو مغلوب کر رہے تھے, نورانیت کو غالب کر رہے تھے. اس طرح پر پھر آپ نے یہ وہی عقد کر لی, حاصل کر لی. لیکن جبریل امین علیہ السلام جب فارغ ہو کے چلے گئے اور آپ
گھر آئے تو لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے بدن ٹھٹرا ہوا ہے، آتے ہی فرمایا ضمے لونی، مجھے کپڑے اٹھاؤ، پھر پہ کپڑے ڈالو، کپڑے ڈالے گئے، بندہ ڈر جائے تو پھر سین جو ہے جسم اس کا سرد ہو جاتا ہے، کب کبھی داری ہو جاتی ہے، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، آپ پر بھی اس خوف درد کی وجہ سے ایک سردی داری ہو گئی، ٹھنڈک داری ہو گئی، تو کبھی داری ہو گئی، جب کپڑے ڈالے گئے حرارت پہنچی تو وہ کب کبھی دور ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا مالک مجھے کیا ہو گیا؟ لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنے بارے میں خطرہ لاحق ہو گیا۔ یہ خوف اور دہشت کیا تھی؟ آپ تنہا بیٹھے تھے، اچانک ایک بندہ اندر آ گیا اور وہ بڑا روزگار حضرت جبریل آئے ہوں گے تو کسی معمولی غذا فقیر کی شکل میں آئے، شاہانہ شکل صورت میں آئے، پھر قرآن لے کے آ رہے، اور اس قرآن کی شان کیا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ہم قرآن کو پہاڑ پہ بھی نازل کر دیں تو وہ بھی اس قرآن کی جلالت اور حیبت سے بیدار ہو جائے گا۔ آپ پر اثر پڑنا لازمی تھا۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر وہ بات، وہ قول، وہ کلام نازل کر رہے ہیں جو بڑی بھاری ہے۔ اس لحاظ سے بھی بوجھ تھا، کہ اس لحاظ سے بھی بوجھ ہے کہ میں جب ایسے کلام کی تلاوت کروں گا تو لوگ مجھے یہ سمجھیں گے کہ یہ کاہن ہے۔ کاہن عربوں میں وہ ہوتے تھے جو جنات سے رابطہ رکھتے تھے، اور ان کی بولی جو ہے وہ ایک مکفہ مسجع قسم کی بولی ہوتی تھی۔ جگلے جڑواں جو ہے وہ بولتے تھے، جس طرح شاعری ہوتی ہے تو شعر کا آخر جو ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے، پوری غزل کے اندر، نظم کے اندر اس طرح کی صورتحال۔ یہاں بھی کلام اسی کا تھا، اسی طرح کا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، خلق اور علق ایک جیسا آ گیا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، الاکرم بالقلم لم یعلم ایک جیسے آ گئے۔ تو آپ کو یہ بھی خطرہ لاحق ہوا کہ یہ کوئی جن نہ ہو جس نے یہ کلام مجھ پہ اتارا ہو، مجھ کو سکھایا ہو۔ یہ بھی معمولی سے احتیاط اندیشہ بعض حضرات کے نزدیک آپ کو لاحق ہوا تھا۔ پھر یہ بھی تھا کہ قریش بت پوجتے ہیں اور اپنے بتوں کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار ہوئے نہیں۔ مجھے نبی بنایا جا رہا ہے، یہ ذمہ داری سونپی جا رہی ہے کہ توحید کا اعلان کروں، رسالت کا اعلان کروں، تو ساری یہ قوم میری دشمن بن جائے گی، مجھے سب کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ میں نے مشکل حالات کا جب تصور کیا تو پھر بھی کب کبھی تاریخ ہوگی، میں فرض کو کیسے ادا کروں گا۔ بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تھا مجھے کیا ہو گیا، مجھے تو خوف ہے۔ حضرت خدیجہ کا جواب کیا ہے؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، یہ خوف تمہیں ہر دل نہیں رکھنا چاہیے کہ خدا اللہ تمہیں کبھی بھی لوگوں کی نظروں میں حقیر نہیں ٹھہرائے گا، بے وزن نہیں ٹھہرائے گا، تمہیں ذلیل نہیں کرے گا۔ کیوں؟ تمہارے اندر یہ اعلیٰ صفات موجود۔ انک لتصل الرحم، تم صلہ رحمی کرتے، جو بھی برادران رشتے میں منسلک ہیں تمہارے ساتھ، ان کے ساتھ بھلائی کرتے ہو، ان کی ضروریات پوری کرتے ہو، ان کا دکھ نہیں دیکھ سکتے، تکلیف نہیں دیکھ سکتے، ان پہ سب کچھ قربان کر دیتے ہو، اور تکر سیر مہمان نوازی کرتے ہو۔ کوئی در پہ آ جائے اسے معلوم نہیں رکھتے ہو، آپ بھوکے بیٹھ سکتے ہو لیکن پورے بھوکا نہیں رہنے دیتے ہو، اور تحمل الکل جو بے نوا فقیر ہیں، گدا قسم کے ہیں، تو تم ان کی دیکھ بھال کرتے ہو، ان کی خبرگیری کرتے ہو۔ وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، جو لوگ قدرتی آفات میں مبتلا ہو جاتے ہیں تم ان کی امداد کرتے ہو، ان کا منجا ماوا بنتے ہو، سہارا بنتے ہو۔ تو جو
تصدق الحدیث تم بات سچی کرتے ہو، کبھی جھوٹ تمہاری زبان سے نہیں نکلا ہے، تو جو ایسے صفات کمال کا مالک ہو پھر اللہ اس کی لاج رکھتا ہے، ایسے جو اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو اللہ اس کی لاج رکھتا ہے، لہذا اللہ تمہیں لوگوں کی نظروں میں گرنے نہیں دے گا، بے بدل نہیں ہونے دے گا، حقیر ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ یہ آپ اپنا نتیجہ عقیدہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں ظاہر کر رہی ہے۔ تھوڑا سا اس طرح کی غور کروا دو کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی معرفت کی حاصل ہو، عبادتیں بھی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور یہ اعلیٰ اخلاق اور یہ اچھی اعلیٰ ترین عادات آپ میں موجود ہوں۔ اگر آپ ولی ہوں گے کوئی ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی کون ہے؟ جو متقی پرہیزگار ہو۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم میں اعلیٰ درجے کا تقویٰ پایا گیا، جب تقویٰ پایا گیا تو آپ کو ولی ماننا جائز ہوگا کہ ناجائز؟ یہ بھی مجھ پر فتویٰ ہے کہ اس سے آدمی بڑا گستاخ ہے، اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ولی مان لیا ہے۔ 40 سال تک آپ ولی تھے، بعد میں آپ نبی بن گئے، یہ بڑا گستاخ ہے۔ نبی کو اللہ کا ولی مان لینا یہ گستاخی بن گئی، جذبی بن گئی۔ حضرت عیسیٰ یا حضرت یحییٰ کے علاوہ 1,20,000 یا 2,20,000 پیغمبروں میں سے کسی کے بارے میں بھی یہ قول نہیں کیا گیا کہ وہ پیدا ہوتے ہی نبی، 40 سال کے بعد نبی بنے تھے۔ پہلے ولی بھی نہ ہو، نبی بھی نہ ہو، تو شان بڑھ گئی۔ 40 سال کا عرصہ، یہ 1,20,000 یا 2,20,000 سوائے 2-3 حضرات کے، وہ نبی بھی نہ ہو، ولی بھی نہ ہو، پھر عزت بن گئی ہو، شان بڑھ گئی ہو۔ اشرف سیالوی قریب ان کی شان بڑھا رہا ہے، گھٹا نہیں رہا ہے کہ پہلے مقام ولایت میں ہوتے ہیں، 40 سال کے بعد مقام نبوت اور رسالت پہ قائم ہوتے ہیں۔ وہ قومی قسم کے لوگ نہیں ہوتے ابتدا سے ہی، بلکہ ابتدا سے ہی ولایت کے اعلیٰ مقام پہ قائم ہوتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رہے۔ تاریخ نے تصریح کی ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ آج کل مطالعے ختم ہو گئے ہیں، کیسے سنی یاد کر لیں، یاد بتا دی، اللہ اللہ خیر اللہ سنت سی ہوئی تو لوگوں میں بلے بلے ہو گئے۔ مجھے دل شروع ہوا تو پھر پرواہ نہ کی کسی نے، تو اصل دار و مداد جو ہے وہ کیسٹوں میں رہ گیا، کتابوں میں تو رہ کوئی نہیں گیا ہے، اس لیے کسی کو علم ہے ہی نہیں، صورتحال کا مطالعہ کرتے ہیں نہ کرنے کی صلاحیت ان میں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو نبی کی ولایت ہوتی ہے وہ نبی کی نبوت سے بھی افضل ہوتی ہے۔ نبی کی ولایت نبی کی نبوت سے افضل ہوتی ہے۔ کیوں؟ نبی پابند ہوتا ہے لوگوں کو تبلیغ کرنے کا، نبی کا خیال لوگوں کی طرف ہوتی ہے، اور ولی کی توجہ ساری اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ تو صرف اللہ کی طرف توجہ رہے تو وہ افضل ہوگی، یا بندوں کی طرف توجہ ہو تو وہ افضل۔ اس کو یوں سمجھو کہ ایک آسمان کی طرف اڑتا جا رہا ہے، دوسرا وہاں سے نیچے گر رہا ہے، یہ جو نیچے گرنے والا ہے اس کی شان بلند ہوگی، یا جو اس بلند مقام میں پرواز کر کے پہنچ رہا ہے اس کی شان بلند ہوگی۔ تو ولایت ہے توجہ اللہ کا نام، یہ لامکان کی طرف جانے کا نام ہے، حین انداز میں عرش وابرا پہنچنے کا نام ولایت ہے، اور نبوت ہے یہ لوگوں کو تبلیغ کا نام ہے۔ کبھی ابو جہل سے الجھو، کبھی ابو لہب سے الجھو، کبھی فرعون سے الجھو، کبھی شداد سے، کبھی نمرود سے، تو نبوت اس چیز کا نام ہے۔ لہٰذا نبوت میں توجہ لوگوں کی طرف ہے، ولایت میں توجہ اللہ کی طرف ہے، اس لیے نبی کی جو ولایت ہے وہ نبی کی نبوت سے بھی افضل والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، اور یہ نہیں کہ جس طرح عام ولی کی ولایت ہوتی ہے اس طرح کی ولایت، بلکہ یہ چونکہ جتنا باطن پاک ہے، جتنی روحانی صلاحیتیں اعلیٰ ہیں، ولایت اسی کے مطابق ہوگی، تو کسی ولی کی ولایت نبی کی ولایت کے ساتھ برابری نہیں کر سکتی، بلکہ جب نبی کی نبوت اس ولایت کی برابری نہیں کر سکتی ہے تو دوسرے ولیوں کی ولایت اس کی برابری کیا ہے؟
محبوب پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی عبادت بھی ہے، اور یہ اعلیٰ اخلاق بھی آپ میں موجود ہے، اس لیے آپ ولایت کے اعلیٰ مقام پہ فائد کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اشرف سیالوی نے وہابی والا عقیدہ ظاہر کیا ہے، وہابی تو کہتے ہیں بابا جانا تو ضالن یا پہلے گمراہ تھے، بعد میں اللہ نے ہدایت کی۔ وہابیوں کا عقیدہ تو یہ، اور اشرف سیالوی ان سارے حضرات کو ولایت کے اعلیٰ مقام پہ فائد سمجھتا ہے، اور سرکار کی ذات پاک کو عالم ارواح کے لحاظ سے نبی بھی مانتا ہے، اور وہ نبوت باقی رہی، وہ چھین نہیں دی گئی تھی، وہ بھی باقی تھی، لیکن عالم اجسام کی نبوت اور ہے، وہ اور وہاں جو فرشتوں کو استنجا کرنے کی ضرورت ہے، غسل جنابت کی ضرورت ہے، جس طرح بندے کا جسم پلید ہو جاتا ہے، غسل اس سے واجب ہو جاتا ہے، فرشتوں کو اس کی ضرورت ہے، روزے رکھنے کی ضرورت ہے، ویسے ہی انہوں نے کبھی نہیں کھایا پیا، ہر وقت روزہ ہی روزہ ہے۔ اسی طرح عبادت تو ہر وقت کرتے ہی رہتے ہیں، پھر اور کون سی ان کو عبادت کی پابندی ہوگی؟ کھانا کون سا ان پہ حرام ہے، کون سا حلال ہے، ان کھاتے ہی نہیں ہیں، یہ حلال حرام کی پابندی ہے۔ ہمارے لیے تو ہے یہ خنزیر حرام ہے تمہارے لیے، مردار حرام ہے تمہارے لیے، جو جانور کا ذبح کرتے وقت خون تیزی سے فوارے کے ساتھ باہر بہتا ہے وہ حرام ہے تمہارے لیے، مردار کھانا حرام ہے، تو ہمارے لیے تو ہے، کھاتے ہیں چونکہ لہٰذا فلاں چیز حلال فلاں حرام، پیتے ہیں تو فلاں چیز حلال فلاں حرام، پہنتے ہیں تو فلاں چیز حرام ہے فلاں حلال ہے، ریشم پہننا مرد کے لیے حرام ہے، سونا پہننا حرام ہے، تو فرشتے کو ایسے زیور بھی نہیں پہنتے، لباس بھی نہیں پہنتے، تو یہ شریعت وہاں نہ تھی، یہ شریعت ساری یہاں پر ہے۔ عالم ارواح کی نبوت کیا تھی؟ نبی کریم علیہ السلام کا نور پہلے سبحان اللہ کہتا تھا، تو فرشتے اس کی ابتدا میں سبحان اللہ کان ذالک النور یسبح الملائکۃ تسبیح ہی، پہلے آپ کا نور پاک سبحان اللہ کہتا، پھر فرشتے اس کی ابتدا میں سبحان اللہ کہا کرتے ہیں۔ لہذا عالم ارواح کی نبوت اور ہے، عالم انسان کی نبوت ہے وہ اور ہے۔ تو محبوب پاک صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب سردی دور ہوئی، طبیعت بحال ہوئی، اب حضرت خدیجہ کو پوری تفصیل جو ہے وہ بیان فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو قطعاً دلیل پار نہیں کرے گا، لوگوں کی نظروں میں آپ کو نہیں گرائے گا، کیونکہ تمہارے اندر 11 صفات ہے، بلکہ میں امید رکھتی ہوں کہ اللہ تمہیں نبی رسول بنائے گا، میں امید رکھتی ہوں کہ اللہ تمہیں نبی رسول بنائے گا۔ نکاح کو کتنا عرصہ ہو چلا تھا؟ 15 سال، 25 سال کے تھے سرکار کو خدیجہ کے ساتھ نکاح ہوا، اور یہ 40 سال کے پورے ہونے پر ایک دن اوپر ہوا کہ یہ نازل ہو رہی ہے۔ 15 سال سے حضرت خدیجہ پاک رضی اللہ عنہا یہ سرکار کے نکاح میں ہے، ان کے مال کے ساتھ تجارتیں آپ پہلے سے کر کے انہیں نفع کما کے دے رہے ہیں، تو تعلقات پہلے سے موجود ہیں، تو انہیں کیوں نہ پتا چلا کہ یہ نبی ہے رسول ہے، تو کہہ رہی ہیں میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تمہیں نبی بنائے گا، رسول بنائے گا۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور راز بھی انہیں نہیں بتایا تھا کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، وہ صرف ان اخلاق عالیہ کو دیکھ کے پھر یہ وہی اتری، یہ سن کے یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں منصب نبوت اور رسالت میں فائد کرے گا۔ اب وہ آپ کو اپنے چچا جان بھائی حضرت برکات میں نوبل کی بات لیں گے، مزید تسلی اطمینان کے لیے آپ کو ساتھ لے کر برکات میں نوبل کے پاس تشریف لے گے رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہ انجیل کے عالم تھے، انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا اور انجیل کا ترجمہ عربی زبان میں کیا تھا، اور بڑے عبادت گزار تھے، متقی پرہیزگار تھے، کتب صاحبہ کے مالک تھے، ان کے پاس لے لیا تھا۔ اس معاملے میں یقین اپنے بھتیجے سے صورتحال سنو، کیا صورتحال میں پیش آئی۔ آپ کے چچا داد پہلے ہیں کامیاب ہم نے اے میرے چچیرے بھائی اس معاملے عقیق اپنے بھتیجے کی سرزد سنو۔ انہوں نے پوچھا آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے یہ صورت
کہا یہ کوئی فرشتہ ہے، جبریل وہی لانے والا حضرت موسیٰ پہ اترتا تھا، کوئی آپ پہ اترا ہے، اور ان ھذا لقد نبوت ہی، اور یہ آپ کی نبوت کی ابتدا ہے، یہاں سے آپ کی نبوت کا آغاز ہو رہا ہے، یہاں سے آپ کی نبوت کا آغاز ہو رہا ہے، ابتدا ہو رہی ہے۔ ساتھ یاد کیا کہ کاش میں جوان ہوتا، اب تو میں بوڑھا، کنائی بھی جا چکی تھی ان کی، وہ گمن ہو گئی تھی، تو فرمایا کاش کہ میں جوان ہوتا تو میں تمہاری مدد کرتا، اور خاص طور پہ اس وقت جب تمہیں مکے والے یہاں سے نکالیں گے اس وقت میں تمہاری مدد کرتا اور انہیں روکتا اس پورے کام سے اور تمہیں یہاں سے نہ جانے دیتا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا ابا بکر رضی اللہ عنہ کیا میری قوم مجھے مکے سے نکال دے گی؟ انہوں نے آپ کی حضور جو بھی اس منصب کا مالک بنتا ہے تو لوگوں کی طرف سے انہیں طرح طرح کے تشدد کا بھی کھانا بننا پڑتا ہے، لہٰذا تمہارے ساتھ بھی تشدد ہوگا، سختیاں ہوں گی، لیکن میں اس وقت زندہ نہیں ہوں گا، ہوتا اگر تو ضرور تمہاری مدد کرتا اور کافروں کو یہ ضرورت نہ ہوتی میرے ہوتے ہوئے۔ بس وہ 4 دن ہی گزرے کہ حضرت ورقہ کا وصال ہو گیا، اور علماء نے اس کی حکمت کیا لکھی ہے، اگر وہ زندہ رہتے اور آپ کا آنا جانا ان کے پاس رہتا تو عام لوگ یہ سمجھتے کہ ادھر سے سیکھتے اور ادھر دعویٰ کر دیتے ہیں کہ میں نے یہ کلام پہ نازل ہوا ہے، تو یہ لوگوں کو ایک غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جلدی ان کو اٹھا لیا۔ سوال یہ ہے کہ جن پہ وحی اتر رہی ہے انہیں تسلی نہ ہو کہ میں نبی ہوں یا نہیں۔ حضرت خدیجہ تسلی دے رہی ہے، حضرت ورقہ تسلی دے رہے، تو نبی ہونے کا علم یہ تو واضح ہونا چاہیے، اس میں کوئی ارفانی ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کیوں بے خبر رہے؟ یا تو یہ ہے کہ کیونکہ اچانک ایک صورتحال پیش آئی ہے تو توجہ یہ طرف نہیں دی کہ یہ قرآن ہے، آنے والا جبریل ہے، اس طرف دھیان نہیں دے گیا، توجہ ہی نہیں ہوئی اس طرف، اس ایک نئی صورتحال کے پیش آنے سے اور ایک طاقت حیرت تاری ہونے کی وجہ سے تو بعض اوقات ایک آدمی کی توجہ نہیں ہوتی ہے ایک چیز کی طرف، تو پھر معاملہ اور ہوتا ہے، توجہ کرتا ہے تو معاملہ اور ہوتا ہے، یا تو اس کے توجہ کی وجہ سے یہ صورتحال پیش آئے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ میں نبی ہوں اور آنے والا جبریل ہے، لیکن میں اکیلا ہوں، کوئی میرا ساتھ اس بارے میں دیکھتا ہے کوئی نہیں، میں اکیلا یہ حاضری نہ بجاتا پھر کہ میں نبی دوسرا کوئی تائید ہی کرنے والا کوئی نہ ہو۔ آپ کو علم یقین ہے کہ میں نبی ہوں، لیکن اس علم یقین کو عین الیقین کے ساتھ بدلنے اور حق الیقین کے ساتھ بدلنے کے لیے حضرت خدیجہ کو بھی ہم نوا بنا رہے ہیں، حضرت ورقہ کو بھی آپ ہم نوا بنا رہے ہیں۔ ایک آدمی سنے بدلے لوگوں سے، نیک متقی تھے دار لوگوں سے، کہ ایک سواری ایسی بھی ہے جو بندے کو لے کے فضا اڑ جاتی ہے اور آنن سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے، لیکن اس نے دیکھا کوئی نہ ہوائی جہاز، سواری کوئی نہ چیز ہو، اب اس کا علم یقینی ہے مگر ایسا یقینی نہیں جیسا کہ آنکھ سے دیکھ لے کہ وہ جا رہا ہے جہاز اور لوگوں کو لیے ہوئے جا رہا ہے۔ اگر جاتے ہوئے اڑتے ہوئے لوگ اس میں بیٹھتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عین الیقین، کہ وہ مشاہدہ کر رہا، خالی تصدیق کرے تو یہ علم الیقین ہو گیا، ساتھ مشاہدہ بھی شامل ہو جائے، آنکھوں سے دیکھ بھی لے یہ عین الیقین ہو گیا، اور خود اس میں بیٹھ جائے صبر کرے کہ یہ حق الیقین ہو گیا کہ اس نے تجربہ کے ساتھ کر لیا۔ محبوب پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، آپ کا ہار گم ہو گیا، آپ تلاش کرنے میں پیچھے رہ گئے، آپ کا جو اونٹ ہانکنے والے لوگ تھے انہوں نے سمجھا آپ بیٹھ گئی ہیں پشاورے میں، محمد پہ بیٹھ گئی ہیں، اونٹ لے کے چل، آپ پیچھے اکیلی بیٹھی، تو پیچھے سے صحابی آئے، انہوں نے دیکھا یہ تو زہرا پاک ہے، تو پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھتے رہتے، پہچان لیا، حیران ہو گیا کہ کیا معاملہ، انہوں نے اپنی سواری پیش کی،
آپس میں سواروں کے پیچھے پہنچی. منافق لوگوں نے توبت لگا دی کہ یہ بدکردار ہے نہ اس کے ساتھ, یہ غلط کام کرنے کے لیے رک گئی تھی, اب یار کے ساتھ آ رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو کیا فرمایا, اللہ خیرا, اللہ کی قسم ہے میرے گھر والے پاک. آپ نے ذاتی یقین کا بھی اظہار کیا, لیکن ساتھ ہی حضرت عمر فاروق سے, حضرت عثمان بن نورین سے, مولانا مرتضیٰ سے, حضرت زید بن حارثہ سے, حضرت زینب سے مشورہ بھی کیا کہ عائشہ کے بارے میں تمہارا خیال ہے. جب یقین ہے اور قسم اٹھا کے پہلے اعلان کر دیا, پھر اب مشورے کرنے کا کیا ہے؟ وہ تھا علم یقین. آپ کو تسلی ہے کہ میں بھی پاک ہوں, اللہ نے میری ذریت کے لیے جن کا انتخاب کیا ہے وہ پاک عورتیں ہیں, پلید نہیں ہو سکتی. لیکن میں اکیلا نہ پاک دامنی بیان کرتا پھروں, کوئی اور بھی میرے ساتھ اس میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت مولانا مرتضیٰ, حضرت زید بن حارثہ, حضرت زینب, ان سے مشورہ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, حضور آپ کو مشورہ کس نے دیا تھا عائشہ سے نکاح پر؟ مجھے میرے اللہ نے کیا آفا ترا ربا کا لوگ کا دسا تھا, پھر کیا اللہ نے دھوکہ دیا تمہارے غلط جگہ پر رشتے کا مشورہ دے. اگر عائشہ اللہ کا انتخاب ہے, عمر کا ایمان ہے کہ عائشہ پاک. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ حضور ہم نے کبھی آپ کا سایہ زمین پہ پڑتے نہیں دیکھا, جب آپ کے سر مبارک کا سایہ, چہرہ پاک کا سایہ, سینہ کس کا سایہ, اور پھر گندی جگہ پہ پڑ رہا ہے. اللہ رب العزت تو یہ گوارا نہیں ہوا, اس لیے اس نے سایہ ہی تمہارا اٹھا لیا ہے. جو تمہارے سائے کا احترام کرتا ہے, اس کی تعظیم کرتا ہے, وہ تمہاری ذات کی عبادت کیوں نہیں کرے گا, اور تمہارے گھر دے کے نہیں جا کے کہتے گا. مولانا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے آپ جوتوں سمیت نماز پڑھا کرتے ہیں, بعد میں جوتے اتارنے کا حکم نازل ہوا. پہلی بس اس میں آتے دیکھ لیا صاف ہے, اسی سے نماز پڑھ, غلاظت لگی ہے اتار دیا. آپ کو خیال نہ رہا, نامناسب چیز لگی ہوئی تھی, آپ مسجد میں آ گئے, نماز شروع کر دی. اللہ نے اے نماز کی حالت میں وہی دیکھ کے یہ حکم دیا کہ آپ جوتے اتار دو, یہ تمہاری شان کے لائق ہے. آپ نے اے نماز میں وہ جوتے اتار دی. صحابہ بھی جوتے پہنے کھڑے تو انہوں نے اتار. سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ کہا تم نے اتارے, ہم نے بھی اتارے. ہم نے اتارے, ہم نے بھی اتار دیے. جو لوگ کہتے ہیں نبی کا خیال نماز میں نہیں آنا چاہیے, اگر آنے لگے تو اس کا رخ جدے اور بیل کی طرف پھیر دو. نبی کا خیال آئے گا تو دل میں تعظیم پیدا ہوگی تو بندہ مشرک ہو جائے گا. جدے اور بیل کی طرف خیال کرے گا تو پھر وہ مشرک نہیں ہوگا. ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ نبی کھینی والا صلاۃ و تسلیم جوتے اتار رہے ہیں کہ نہیں. اس پہ بھی صحابہ کی نظر, صحابہ کی ذات پہ صرف نظر نہیں ہے, سرکار کے جوتوں پر بھی نظر. جوتے پاؤں میں ہیں یا نہیں ہیں اس پر بھی نظر ہے, اور آپ نے جوتے اتارے تو انہوں نے اتارے. پھر صحابہ کی توحید اور ہے, ان کی توحید اور ہے. اس توحید کا صحابہ کرام کی توحید کے ساتھ میں تعلق نہیں. آپ نے عرض کیا حضور, جو خدا ایسا جوتا تمہارے پاؤں میں برداشت نہیں کرتا جس کے ساتھ کوئی نجاست لگی ہو, وہ ایسی عورت تمہارے عقد میں کیسے برداشت کر سکتا ہے جس سے ایسی خلیجی ہو؟ 18 دن ہو چلے ہیں یہ اعتراض ہوئے اور اب تک وہی نازل نہیں ہوئی. اس لیے میں علی کا ایمان ہے کہ عائشہ پاک دامن ہے, پاک دامن نہ ہوتی تو پہلے لمحے پر وہی نازل ہو جاتی کہ ان کو طلاق دے کے ساتھ مارے جاتا. لہٰذا اتنا عرصہ وہی کا نو کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے ہاں پاک دامن ہے, تبھی وہی نہیں نازل ہوئی. حضرت زید نے حادثہ دیا کیا, ہوں آپ کی بیوی اور کوئی عیب پایا جائے, زید اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا, مجھے پاؤں پہ بھی اس کا خیال نہیں آ سکتا. حضرت زینب حالانکہ سوکریں بڑی
سخت مزاج ہوتی ہے، ہر طرح کی تنقید کرتی رہتی ہے، اور وہ آپ کے ہمسم تھی، بد مقابل کی ازواج مطہرات کے دو گروپ تھے. ایک گروپ کی سردار حضرت عائشہ تھی، دوسرے گروپ کی سردار حضرت زینب تھی. آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کوئی تنقید اعتراض کرے، کوئی اخلاقی لحاظ سے حضرت عائشہ پر انہیں کوئی اعتراض ہو، تاکہ یا اللہ میں اپنے کانوں کو آنکھوں کو اس سے محفوظ کرتے ہوں، میں نے کوئی کمزوری نہیں دیکھی. اب آپ نے ممبر پہ آ کے اعلان کر دیا کہ واللہ لا راضی الا خیرا، اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کو پاک دامن سمجھتا ہوں، ان میں کسی قسم کا عیب نہیں ہے. بالکل یقین سے حق یقین تک پہنچنے کے بعد آپ نے یہ اعلان ممبر پہ فرمایا. بعض اوقات بذات خود علم ہوتا ہے، لیکن انسان چاہتا ہے کہ دوسرے بھی ہم نوا ہے یا نہیں ہے، میں اکیلا نہ یہ دعوے کرتا چلوں. اس لیے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت خدیجہ کو بتلایا، حضرت برکہ کو بتلایا گیا، وہ بھی متفق ہو گئے. تو پھر آپ نے اعلان فرما دیا. اور یہ جو حضرات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان لائے، عورتوں میں سے حضرت خدیجہ پاک سب سے پہلے ایمان لائے، غلاموں میں سے حضرت بلال سب سے پہلے ایمان لے آئے، بچوں میں سے مولانا خدا سب سے پہلے ایمان لے آئے. یہ اسی وحی کے فوراً بعد نبی کریم علیہ السلام نے تبلیغ کا سلسلہ پر شروع کیا. اس طرح پر یہ لوگ آپ کے ہم غلامی میں داخل ہو گئے. محبوب پاک صاحب کے دوران صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا بلا علم کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ مزید اطمینان کی خاطر حضرت ورقہ کے پاس آ گئے اور وہ صورت حال بتلائی. پھر 3 سال تک جبریل کی آمد رک گئی. 3 سال تک کے لیے جبریل کی آمد رک گئی. اور جب جبریل امین اللہ کا پیغام تو جبریل سے محبت اس لیے نہیں ذاتی تعلق کی بنا پر، بلکہ یار کا قاصد محبوب حقیقی کا قاصد ہے، نہیں آ رہا ہے، اس لیے آپ بے چین ہو جاتے، سخت پریشان ہو جاتے، حتیٰ کہ آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کے اپنے آپ کو گرانے کا ارادہ کر لیتے کہ زندہ رہ کے کیا کرنا ہے جب یار کا قاصد ہی نہیں آ رہا، کوئی بیان ہی نہیں آ رہا. اس وقت جبریل سامنے آ جاتے، اللہ پریشان نہ ہوتی ہے، آپ اللہ کے بڑا کر رسول ہو. وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب محبت انتہا پہ پہنچتی ہے تو پھر محب محبوب بن جاتا ہے، محبوب محب بن جاتا ہے، پھر محبوب محب ایک ہو جاتے ہیں. رانجا رانجا آخری میں اب پہ رانجا ہوئی، رانجا میں آپ کو صحیح ہو ٹھیک پھر یہ مقام آ جاتا ہے. اس لیے نبی کریم علیہ السلام اس محبوب حقیقی کی یاد میں رہ رہے ہیں کہ تاکہ رب کے کامل پیدا ہو جائے اللہ کی ذات کے ساتھ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جبریل امین جو دبا رہے تھے سرکار کو 3 مرتبہ خیر لے رہے تھے اور امتی بن رہے تھے. 3 مرتبہ جو دبا رہے تھے خیر لے رہے تھے اور مرید بن رہے تھے، امتی بن رہے تھے. ہزاروں سال عالم ارواح میں رہ کے کوئی موقع نہیں ملا تھا امتی بننے. چلو اشرف سیالوی سے عدالت ہو وہ اپنی جگہ پر، عقل تو چھٹی نہیں دینی چاہیے، عقل سے تو دشمنی نہیں کرنی چاہیے. ہزاروں سال آپ وہاں رہ رہے اور نبوت کے مقام پر پائے رہے اور فرشتوں کو تسبیحیں پڑھا رہے ہیں، ذکر کرا رہے ہیں، تربیت ان کی کر رہے ہیں. وہاں موقع نہیں ملا ان کی بننے کا، یہاں آ کے موقع ملا. امتی بنے ہیں تو ساتھ رہنا چاہیے تھا، نوکری دینی چاہیے، خدمت کرنی چاہیے تھی. عجیب بات ہے، نبی پریشان ہے اور ان کی بھاگا ہوا ہے، وہ قریب پھٹکتا ہی کوئی. کیا امتی کا یہ کتاب نبیوں میں سے وزیر نبی پاک کا جبریل ہے، صحابیوں میں سے وزیر حضرت صدیق ہے. حضرت صدیق کو اللہ کیا کہہ رہا ہے، یقول صاحب ہی، جبکہ میرا محبوب اپنے صاحب سے رفیق صبر سے روزمرہ کے ساتھی سے کہہ رہا تھا یہ وزیر ہے تو ہر وقت ساتھ ہے اور وہ وزیر ہے تو قریب پھٹکتے. مرید ہونے کے بعد خیر لینے کے بعد پھر آ گیا کہ واپس
لے لیا. یا آپ اس کو مرید کرنے کے بعد پریشان ہو گئے کہ میں مرید کیوں کر بیٹھا، پیر کیوں دے بیٹھا، اس لیے غلط سے کام سے آپ واپس آ رہے ہیں. تماشا ہے. بہرحال جبریل امین علیہ السلام اس لیے لیٹ ہوئے تاکہ شوق بڑھتا رہے، سرکار کی توجہ عالم بالا کی طرف جو واقع مقدار میں ہو جائے تو پھر اس طرح کی پریشانی آپ کو لاحق نہ ہو گئی کے وقت جس طرح کی اب پریشانی لاحق ہوئی ہے. تو یہ اصل حکمت تھی اس میں. اور یہ 3 سال کا عرصہ حضرت اسرافیل آپ کی خدمت کرے. وہ وہی آپ کو نہیں نازل کرتے تھے لیکن ویسے ساتھ رہتے تھے، حفاظت بھی کرتے تھے، خدمت بھی کرتے تھے، اور کوئی ایک آدھ کلمہ جو ہے تو اس کا انکار بھی آپ کے دل میں فرما لیتے تھے. ادھر سے اشارہ ہو گیا ہے ہمارے حاکم سے یاد زندہ صحبت باقی باقی ایک سوال ہے اس کے بارے میں عرض کر دوں. جو شخص کے جس کے متعلق پتا ہے کہ یہ شخص سید نہیں ہے اور ویسے بھی اس کے قول بیل اچھے نہیں ہیں، لیکن وہ شخص اپنے آپ کو سید کہلاتا ہے تو کیا ہے کہ جس کا احترام سید کی حیثیت سے کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جو نسب بدلاتا ہے وہ لعنتی ہے. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو نسب تبدیل کرتا ہے وہ ملعون ہے. آپ خود ہی سوچ لو کہ ملعون آدمی کی پھر تعظیم تکریم جائے. ماں باپ کا احسان ہے بچے پر، پیدا ہوا تو ان کے دوپہر، پلا تو ان کے دوپہر، پروان چڑھا ان کے دوپہر. اب ان کو باپ نہ مانے کسی اور کو باپ بنا دے تو یہ ناشکری کی انتہا ہے کہ کوئی؟ اس لیے اللہ نے عزت نے حکم دیا ہے کہ میری بھی عبادت کرو اور بالوالدین احسان، ماں باپ کے ساتھ ہی نیکی کرو. اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت کی بھی، خدمت کی بھی پابندی فرمائی ہے کہ تم ان کے ساتھ نیکی کیا کرو، حتیٰ کہ اگر وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو تو پھر ان کی اتباع کرتے ہوئے شرک تو نہ اختیار کرو، لیکن دنیاوی معاملات کے اندر پھر بھی تمہیں ہر ضرورت ان کی پوری کرنا لازم ہے. اور وقت اللہ جناح ذل سامنے کھڑے ہو تو اکڑ کے نہ کھڑے ہو تو بعد وقت مجسم کے سامنے کھڑے ہوا. لہذا ماں باپ کا یہ حق ہے، اس لیے انکار کرنا ان کے ماں باپ ہونے کا اور کسی دوسری طرف رخ کر لینا اور ان کو اپنا ماں باپ بنا لینا یہ بہت بڑی ناشکری ہے اور ایسا بندہ ملعون ہے. اس کی تعلیم تقریم کرنے کا کوئی جواز میری طور پر نہیں ہے. یہ شریف رکھو ذرا 2 منٹ. پچھلے جمعہ پر 2 حضرات عیسائی برادری سے نکل کر ہماری مسلمان برادری میں داخل ہوئے اور وہ آپ کے سامنے یہاں موجود ہیں. تو ایک تو آپ کے لیے مبارکباد ہو کہ آپ کی برادری میں یہ 2 حضرات شامل ہوئے اور اپنا پرانا دین چھوڑ کے آپ کا جو دین ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم والا دین اسلام اس میں داخل ہوئے. دوسرا یہ بھی ہمارا ایک فرض بنتا ہے کہ ان کا تعاون کریں کیونکہ وہ برادری تو اب بائیکاٹ کرے گی ان کے ساتھ. ہر طرح کی مالی پریشانیاں، رہائشی پریشانیاں ان کو پیش آ سکتی ہے، اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کا مالی تعاون بھی کریں. تو لہذا میں بھی اپنے وسعت کے مطابق خدمت کرتا ہوں. آپ حضرات بھی اٹھو جلدی جلدی اور ان کی عبد المخدوم خدمت کرو.